السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حدیث ہے کھجور کے ذخیرہ کرنے کے بارے میں اور کھجور کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی کتاب الاطعمہ کے اندر، باب ما جاء فی استحباب التمر عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، ایسا گھر جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر کے لوگوں کو بھوکا نہیں کہنا چاہیے، کھجور اور پانی ہو اس گھر کے لوگوں کو بھوکا نہیں کہنا چاہیے۔ اس گھر کے لوگ، ان کو چاہیے کہ کھجور کے ذریعے سے اپنی بھوک کو مٹائیں، اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کھجور کا ذخیرہ کرنا چاہیے۔ کھجور کا ذخیرہ، کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذائیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسانی جسم کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جو غذائیت کی ضرورت ہے انسانی جسم کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، کھجور کے اندر، پھل کے اندر۔ اور یہ بات مختلف احادیث سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص کو افطار کرنا ہو، روزہ رکھ کر کے وہ شام کو افطار کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، کھجور سے۔ کھجور اگر نہ ہو تب اس کے بعد پانی کا نمبر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 7 اجوا کھجور روز کھاتا ہے صبح صبح، تو اس دن، جس دن بھی وہ 7 اجوا کھجور کھائے گا، نہ تو اس کو کوئی زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کسی جادو کا اثر اس کے اوپر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، جب وہ درد ذہن میں مبتلا ہوئیں تو ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ وہاں وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی تھیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، اے کاش کہ میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ وناداها، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، غیب سے آواز آئی کہ اے مریم تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو کھجوریں تمہارے پاس گریں گی، اوپر کھجور اور نیچے بہتی ہوئی نہر، پانی کا چشمہ۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور کھجور دونوں چیزیں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے عطا فرمایا، مہیا فرمایا، اس سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ تو معلوم ہوا کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذائیت رکھی ہے، یہ مختلف امراض کے لیے شفا بھی ہے، اور جسمانی جتنی بھی غذائیت کی ضرورتیں ہیں وہ بھی کھجور کے اندر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کھجور کا ذخیرہ کرے، کھجور اپنے بچوں کو کھلائے، جوان بھی کھائیں، بوڑھے بھی کھائیں۔ یہ قبض کے لیے بھی مفید ہے، اور پیٹ میں کیڑے ہوں اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کوئی عورت اگر حمل سے ہو اس کے لیے بھی مفید ہے، کوئی بچہ دودھ پی رہا ہو اس بچے کی ماں کے لیے بھی مفید ہے، بچے کے لیے بھی تحنیک کا جو حکم ہے وہ کھجور ہے، کھجور منہ میں ڈال کر چبا کر کے وہ بچے کے منہ میں ڈالا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھجور کا ذخیرہ کرنا چاہیے، خوب کھجور لے کر کے آئیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق 1 کلو 2 کلو 3 کلو آپ اپنے جھولے میں رکھیں، گھر کے اندر ڈبے میں رکھیں، اور صبح شام دوپہر خوب کھائیں، جتنا کھا سکیں، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ توانائی حاصل ہوگی اور ہر طرح کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہمارا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، ایسا گھر جس گھر میں کھجور نہ ہو
اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں ان کو بھوکا نہیں کہنا چاہیے. اور ایسے لوگ بھوکے بھی نہیں رہ سکتے نہ کمزور رہ سکتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ کھجور کا ذخیرہ کریں. مدینے کے لوگوں کے بارے میں عام طور سے یہ حدیث ہے کیونکہ مدینے میں کھجوروں کی افراط ہے، تو مدینے والوں کو چاہیے کہ کھجور اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اور جس گھر میں کھجور ہو اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.